کون سی ایسی عادتیں ہیں جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنائیں تاکہ لوگ ہم سے زیادہ قریب ہوں اور ہم سے متاثر بھی ہوں اور دین کے قریب آئیں؟ اصل وہ ایک تو یہ کہ اپنی شخصیت میں کشش بھی ہونی چاہیے، لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو ہو، پسینے کی بو نہ آتی ہو، ہے نا، خوشبودار رہے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھے، تو اس سے لوگ جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ملنے کا انداز بھی تھوڑا یوں یہ پرتپاک ہوگا نا تو آدمی اپنی طرف کشش کھائے گا، اور اگر منہ پھلا کر اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا گھڑی دیکھتے ہوئے بیزاری کے ساتھ ملیں گے تو لوگ ہم سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ تو ملنے میں یہ ہے کہ ملنے کا انداز اٹریکٹیو ہونا چاہیے، بندہ ہو ملنسار، تو اس سے لوگ مطلب ملنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر منہ پھلا کر اور بالکل لوز ہاتھ اس کو پکڑا دیا تو مطلب یعنی اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ اب جس کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ یوں ہاتھ دے دیا، ایک ہاتھ دے دیا، سب یہ چومتے جا رہے ہیں، تو وہ ایسا اٹریکشن نہیں ہے۔ اٹریکشن یہ کہ دو ہاتھ سے ملے۔ میں نے غزالیہ دورہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے پاکستان میں، اور شاید یہ کم و بیش نام تو سنا ہوگا انہوں نے، یعنی میں نے ایسا ملنسار شاید ہی دیکھا ہو اتنا بڑا عالم، کیونکہ یہ ہر ایک کو اگر کہوں تو مبالغہ نہیں، جو بھی ملتا تھا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح ملتے تھے۔ کمال، اور عالم اتنے بڑے کہ ان کے موجودگی میں بھی شاید کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، اور غالباً ان کے جانے کے بعد بھی انہیں جو علوم و فنون ان کے پاس تھے شاید اتنا بڑا عالم میں نے ان کا نام نہیں سنا، یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ اور ایسی انکساری، یعنی عجز و انکسار، میرے منہ سے نکلا انکساری، اردو والوں کے لیے یہ کہ لفظ انکساری غلط ہے، انکسار صحیح تلفظ ہے، تو انکسار، تواضع، عجز، لیکن اردو میں عام انکساری بولتے ہیں، خیر کوئی شرعی غلطی بھی نہیں ہے یہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر ہمارے اندر انکسار ہوگا، یعنی ہم مطلب ان کے علامہ کاظمی صاحب جب جوتا اتارتے تھے نا تو ہم دوست ہوتے نا آپس میں چھینا جھپٹی کرتے تھے، تو ایک جوتا جیسے میرے ہاتھ میں آ گیا تو ایک جوتا یہ لے کے بھاگ گیا، اور یوں مطلب یعنی ان کا اتنا احترام ہم کرتے تھے، ملنسار بہت تھے، محبت بہت دیتے تھے، اور عالم بہت بڑے تھے۔ پتہ نہیں کتنے علماء ان کے دنیا میں شاگرد آج بھی موجود ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ ملنسار ہوں گے، لوگوں کے ساتھ مسکرائیں گے، اسمائلنگ، منہ پر ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، تو لوگ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیچر میں بھی اگر یہ خوبی ہوگی تو وہ جو یہ کہہ رہے ہیں مبلغ کے لیے یہ زیادہ مفید ہے۔ اب ٹیچر جو ہوگا اسکول پڑھاتا ہے اگر، یا جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ پڑھاتا ہے، تو اگر اس کو بھی یہ انداز کریں گے نا تو طلبہ اس سے مانوس ہوں گے، محبت کریں گے، لیکن اس کو ضرورتاً اپنا روب بھی رکھنا ہوگا، ورنہ بالکل ہر وقت اس کے ساتھ فری ہو جائیں گے نا تو پھر وہ پڑھ نہیں سکیں گے بچے۔ تو یہ حکمتیں جو ہے نا یہ عام طور پہ ان کی تربیتیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی، ٹیچرز کی تربیتیں غالباً ہوتی ہیں۔ اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ ایسا آدمی ٹیچر بنے کیسے؟ تربیت تو ہونی چاہیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو بہتر رہے گا۔ تو یہی ہے کہ نفع اس میں ہے کہ ملنسار ہو، مسکرائے، اور نقصان اس میں ہے کہ ایسا نہ کرے، الٹ کرے، اس کا ہر وقت منہ چڑھا رہے، سختی کرے۔ اب جیسے ہم جب اسکول لائف میں ایک ٹیچر میں نے دیکھا ہمارے کلاس میں، وہ آیا، وہ آتے ہی تو مسا کیوں بلا، اس کو مارا، انہیں اتنا اس نے روب ڈالا تھا، انہیں مار دھاڑ کرتا تھا کہ ہم لوگ سب اس سے بدزن ہو گئے تھے۔ اب اس کو مطلب کوئی کر بھی کچھ نہیں، ہم بچے تو ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک اس کے بد اخلاقی یاد ہے مجھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو وہ پتہ نہیں ہم سے تو بڑا تھا ظاہر، ہم شاید دنیا سے چلا گیا ہو، اللہ کرے وہ توبہ کر چکا ہو، اب توبہ کے تقاضے پورے کیسے کرے؟ اس طرح ظلم کرے اور مارے بے قصور،
اس کو کسی نے یہ سمجھائی ہوگی، لوجک اس کی یہ ہوگی کہ میرا روب ان پر بیٹھ جائے گا تو یہ پڑھیں گے، لیکن اتنا بھی روب نہیں نا کہ وہ وحشت اور گھبرا جائے. تو یہ حکمت عملی کے خلاف تھا اور شرعن بھی درست نہیں تھا اس کا انداز. اس وقت تو یہ مسئلے نہیں پتہ تھے، لیکن اب میں ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بے قصور اگر مارے گا استاد، کیا باپ بھی اگر اپنے بیٹے کو مارے گا تو بے قصور مارے گا تو یہ بھی گناہ گار ہے اور اس کی بھی سزا ہے. بے قصور جھاڑے گا تو یہ بھی غلطی کر رہا ہے، اور اگر واقعی وہ ایسا جھاڑ رہا ہے کہ جس سے ناحق دل آزاری ہو رہی ہے تو یہ بھی گناہ کی صورت بنے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ماں باپ ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب کے اپنے اپنے مطلب آداب حقوق ہوتے ہیں. تو اس طرح استاد بھی ٹیچر ہے، جو مدرس ہے، معلم ہے، تو یہ بھی اپنے شاگردوں پر، اپنے تلامذہ پر، اسٹوڈنٹس پر ظلم نہ کرے، سب دائرے میں رہے. تو اللہ پاک توفیق دے. تو اس طرح میٹھے میٹھے بن کے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دین کا کام بھی زیادہ ہوگا. مجھے اپنا یاد ہے کہ میں مطلب شروع سے قدرتی طور پر ملتا اچھی طرح تھا. تو بعض اوقات اس وقت میں جب پتہ نہیں داڑھی بھی نکلی تھی یا نہیں، یا نکل گئی ہوگی، میں تھا ینگ مطلب، تو وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے سے بار بار یار آپ سے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اور ایک بار میرے پاس کوئی باہر سے آیا تھا ملنے کے لیے، یہ اب دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دعوت اسلامی سے پہلے کی تصور بھی نہیں تھا. تو میرا بیٹا حاجی عبید رضا، تو یہ ہمارا قدرتی ملنسار ہمارے بچے، یہ بھی بہت ملنسار ہے. تو وہ ایک ملنے آیا تھا سندھ سے. تو حاجی رضا جو تھے چھوٹے سے تھے لیکن تھے بڑے مطلب یعنی کہ میرا بچہ تھا اشاش فشاش. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا میرے پاس مہمان، اس کے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا حاجی رضا نے، اور اس کو چکی بنا کر اس کے گرد وہ گھومنے لگے. حاجی رضا جو تھے وہ تو ہکا بکا رہ گیا. اس نے بولا کہ میں نے آج تک ایسا ملنسار بچہ نہیں دیکھا، یہ نہ جان نہ پہچان، یہ مجھ سے ایسا فری ہو گیا ہے. الحمدللہ یہ ایک ایسی خوبی اللہ نے عطا کی ہے کہ جس سے لوگ قریب آتے ہیں، اور جو دین کی خدمت کرنا چاہے اس کے لیے تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے. اللہ کی ہر نعمت انمول ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اب نہیں ہے یہ نعمت حاصل تو بندہ بتکلف ملنسار بنے، کوشش کرے. من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور آپ سے ملنے میں تو آج بھی بہت مزہ آتا ہے. لیکن اب میں وہ ملنساری مظاہرہ کرتا نہیں ہوں، بعض وقت قصدن نہیں کرتا کہ ملنساری اگر زیادہ، اب تو خیر آج کل تو ملنا کچھ مجبوریاں ہیں کہ بند ہو گیا ہے، لیکن میں قصدن نہیں کہ میں جس سے اگر میں بول دوں نا تھوڑا یوں اب اس نے جانا ہے، چپک جانا ہے، اب وہ لائن کھڑی، لائن لگی ہوتی ملاقات، وہ لائن رک جائے تو وہ اپنے مطلب پاورز کم کرنے پڑتے تھے. یہ بہرحال میں آپ کی ترغیب کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ملنسار بنیں گے. آپ کا دین کا کام نہ بڑھے تو مجھے کہنا، آپ کا دشمن انشاءاللہ آپ کا دوست ہو جائے گا.